بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی باکمال عورت جو قرآنی آیتوں سے بات کرتی تھی۔ آج آپ کو عجیب لگے گا، لیکن ایسی عورتیں تھیں اور اب بھی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک عورت کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا، جو قرآن کی آیتوں سے بات کا جواب دیا کرتی تھی۔ اس واقعے کی تفصیل بیان کرنے سے بات لمبی ہو جائے گی، تاہم فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سویا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی سواری پر سوار میرے پاس آیا۔ میں نے اس کو سلام کیا۔ ادھر سے جواب ملا، سلام قولا من رب الرحیم۔ عورت کی آواز تھی۔ جب ان الفاظ میں سلام کا جواب آیا، میں نے پوچھا، اماں کدھر سے آ رہی ہے؟ ادھر سے جواب ملا، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ میں پہچان گیا کہ عمرہ کر کے آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا، یہاں کیسے ہو؟ کہنے لگی، مَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ۔ یعنی میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ گم کر گئی ہیں۔ میں نے پوچھا، اماں جان کہاں جانا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی، ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شہر جانا چاہتی ہے، چنانچہ میں نے ان کی سواری کی مہار پکڑی اور چلنا شروع کر دیا۔ درمیان میں فرماتے میں نے پوچھنا چاہا کہ تمہاری زندگی کیسی ہے، شوہر ہے یا نہیں؟ میں نے یہ بات پوچھی تو انہوں نے آگے سے آیت پڑھی، لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یعنی جب انہوں نے یہ آیت پڑھی، حضرت فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ اس بارے میں مجھ سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتی۔ میں نے کچھ عربی کے اشعار شروع کر دیے کہ راستے میں جاتا ہوں پڑھتا جاؤں گا۔ فرماتے ہیں اس نے آگے سے قرآن پڑھا، کہتی ہے، فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اگر تم کچھ پڑھنا چاہتے بھی ہو تو قرآن پڑھو۔ کہنے لگے، میں قرآن پڑھتا رہا۔ جب شہر آ گیا، میں نے پوچھا، یہاں آپ کا کون ہے؟ وہ عورت کہتی ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ فرماتے میں سمجھ گیا کہ ان کے بچے ہیں۔ میں نے پوچھا، ان کے نام کیا ہیں؟ فرمان لگی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ میں سمجھ گیا کہ ان کے 3 بچے ہیں اور یہ ان کے نام ہیں۔ جب دروازے پر جا کر آواز لگائی تو 3 خوبصورت نوجوان، جن کے چہرے پر اتنا نور تھا، اتنی جاذبیت تھی کہ بندے کی نگاہ ہٹتی نہیں تھی، ہیرے اور موتی کی طرح چمکتے چہروں والے وہ نوجوان آئے۔ ان کے چہروں پر تقویٰ کے آثار تھے، نیکی کے آثار تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں تو ان کے حسن و جمال کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ آئے، اپنی والدہ سے ملے، وہ خوش ہوئے۔ امی ہم تو پریشان تھے، آپ کہاں رہ گئی ہیں؟ اب ان کی ماں نے کہا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ۔ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو بچوں نے فوراً دسترخوان بچھایا کھانے کے لیے۔ جو کچھ ان کے پاس تھا نکال کے رکھ دیا اور کہا کہ آپ کھا لیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے انکار کیا تو کہنے لگی وہ عورت، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ یہ سب گفتگو جو ہے نا، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہے وہ۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ کھلانا چاہتی ہے۔ میں نے کھا لیا۔ کھانے کے بعد میں ایک طرف جانے لگا، انہوں نے مجھے الوداعی بات کہی، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے ان کے بچوں سے پوچھا کہ یہ آپ کی ماں کا عجیب معاملہ ہے، جب بھی یہ مجھے ملی ہے تب سے ہر بات کے جواب میں قرآن پاک کی آیت پڑھتی ہے۔ انہوں نے کہا، ہماری والدہ قرآن پاک کی حافظہ ہیں، حدیث کی عالمہ ہیں۔ ان کے دل میں خشیت الہی اتنی آ چکی ہے کہ یہ سوچتی ہیں قیامت کے دن جب میرے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی الٹی سیدھی گفتگو درج ہو۔ پچھلے 20 سال سے ان کی زبان سے قرآن پاک کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ سبحان اللہ۔ ایسی عورتیں قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گی، اور آج ہم ہیں، ہماری عورتیں ہیں جن کا وقت غیبت، بہتان، الزام تراشی میں گزر جاتا ہے۔
پھر ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم حالات کو دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں، اس امت میں ایسی عالمہ عورتیں گزری ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بنایا، دین کی تعلیم دی، دین کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزاری، اللہ کے حضور درجات پا گئی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔